بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج گل ہند تعمیر ملت مجلس تعمیر ملت کے آفس میں ان کے ذمہ داران کی موجودگی میں حیدرآباد شہر حیدرآباد کے تمام رہنے والے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی ان سب کو یہ باخبر کر دینے کے لیے مجلس نے ہمیں دعوت دی ہے کہ 24 کو ایک پروگرام رکھا جا رہا ہے جس میں جو موجودہ قانون وقف امینڈمنٹ بل 2024 آیا ہے، جس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک بے چینی ہے اور اضطراب کی کیفیت ہے۔ ہمارے درمیان میں محترم بھائی ادیب صاحب تشریف فرما ہیں، وہ خود ان کی طرف سے ایک نمائندہ پنجاب اکال تخت گئے تھے اور وہاں ہزارہ سکھوں نے اور عیسائی حضرات نے اور دیگر اقلیت کے لوگوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ یہ قانون جو آرٹیکل 26 کی خلاف ورزی ہے، آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہے اور دوسرے کئی آرٹیکل جو بنیادی حقوق سے متعلق ہیں، ان کی کھلے عام صریح طور پر خلاف ورزی نہیں بلکہ یہ کہا جائے کہ اس کے ساتھ ایک مذاق دستور ہند کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ۔ اس لیے حیدرآباد جو ملک کو فکری طور پر گائیڈ کرتا ہے، وہاں ایک تمام دانشوران اور تمام مذاہب کے لوگوں کو ایک مجمع عام کا مجلس نے انعقاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے ہم لوگ یہاں آئے ہیں مجلس کی دعوت پر، اور انشاءاللہ امید ہے کہ بہت سے قوانین بننے کے لیے جے پی سی بنائی گئی اور پھر وہ لا کمیشن کو بھیج کر کے اس سے کسی طرح سے حکومتوں نے پیچھا چھڑایا ہے۔ یہ قانون بھی جو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے اس کو واپس سرکار لے گی، کیونکہ تمام دیش کے لوگ اس حق میں نہیں ہیں کہ یہ قانون لایا جائے۔ یہ دیش کی آزادی کے بعد پہلی ایسی جے پی سی ہے جس میں ملک کی عوام نے، ملک کے شہریوں نے اتنی کیوریسٹی، سنجیدگی اور حساسیت کے ساتھ اس میں شرکت کی ہے۔ کئی کروڑ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پاس اس کا پورا ڈاٹا ہے، اور تقریباً 1 کروڑ کے قریب تو جو ہے وہ منسٹری کو، جے پی سی کمیٹی کو وہ پہنچ چکے ہیں، اور چونکہ میں خود اس کا ممبر ہوں ٹیکنیکلی، بار میں نے بھی معلومات حاصل کی، تو سسٹم جو ہے وہ بار چرمرا گیا۔ اتنے لوگوں نے اس پر جو ہے اپنی آرا کا اظہار کیا کہ وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا، ایسی شکایتیں آ رہی۔ اچھا، دیش کے تقریباً سبھی پارٹیاں، ایون بی جے پی کے لوگ بھی، وہ مجبوری میں اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں تو ہوں، لیکن میجورٹی ان کے ممبران کی وہ اس حت میں نہیں ہے کہ یہ قانون تھوپا جائے۔ ایک بڑی تعداد کی رائے کا معلوم ہوا کہ وہ اس کے فیور میں نہیں، اور اسی کو جاننے کے لیے یہ ایسا کیا گیا تھا، میں سمجھتا ہوں۔ لانے سے پہلے اس طرح کا جو ہے مشورہ لے سکتے تھے سارے لوگوں سے، یہ بعد میں کیوں لے رہے سکتے؟ یہ سوال بھی اہم سوال ہے، آپ لوگ جانب سے وہاں پہ پوچھ سکتے تھے۔ دیکھیے، سماج وادی پارٹی اور کانگریس پارٹی اور دوسری تمام اپوزیشن پارٹیوں کا یہ ماننا ہے کہ موجودہ سرکار صرف چند ادیوگ پتیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کو زمینیں دے رہی،
ایودھیا میں ڈیفنس کی زمین دے دی گئی، بہت سی جگہوں پہ اور بھی شکایات آئی ہیں. تو جو لوگ ڈیفنس کی زمینیں دے سکتے ہیں وہ سمجھے کہ یہ وقف بورڈ کی لاوارث زمینیں پڑی یہ دے دو. وہ یہ نہیں جان رہے کہ یہ اللہ کی زمین ہے. اس کی ایک زمین کو لینے کی عمران نے کوشش کی تھی. مساجد جو ہے خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، سب مساجد وقف ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ایک مسجد بھی کسی ناجائز جگہ نہیں بن سکتی، اس لیے کہ عبادت نہیں ہو سکتی وہاں. سب کسی شکل سے یہ بل اگر جی 2013 کا امنڈمنٹ بل جو تھا، جس کمیٹی میں محترم ادیب صاحب موجود ہیں وہ بھی تھے، اس کے سنشودھن میں 2013 کا جو بل تھا اس کے لیے رول بنے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. تو ہمیں امید ہے کہ کرائے بھی بڑھیں گے اور جو ناجائز قبضے ہو رہے ہیں وہ بھی رکیں گے. اتنے افسوس کی بات ہے، آپ لوگوں کو سن کر حیرانی ہوگی کہ دہلی میں جامع مسجد فتح پوری ہے، فتح پوری بیگم نے جس کو بنوایا تھا شہداء کی اہلیہ نے، انگریزوں کے دور سے ہی اس کی زمین جو ہے وہ دکانیں وغیرہ وقف کی تھی دیکھ بھال کے لیے، وہ ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس ہے. ان کا کرایہ بمشکل پچھلے وقف بورڈ نے 5,000 روپے کیا، جبکہ وہاں پر کا کرایہ مارکیٹ ریٹ سے لاکھوں روپے بنتا ہے. آج وہ لوگ امینڈمنٹ بل کو ویلکم کر رہے ہیں تاکہ مستقل قبضہ کر لیں. پنڈارا روڈ پر ایک مسجد ہے، ایک نرسری بنی ہوئی ہے، بڑی زمین پر نرسری بنی ہوئی ہے، وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ چاہتے ہیں جو ہمارے حضرات، ہمارے برادران وطن میں سے، ہندو بھائیوں سے جو لوگ وقف کی زمینوں پر قابض ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وقف پر قبضہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اور ایسے ہی کچھ شکایات مسلمانوں سے بھی ہیں. وقف بورڈ کے کرپٹ جو لینڈ مافیا سے ملے ہوئے کارکنان ہیں ان سے بھی ہیں، لیکن ان کے لیے قانون اپنا کام کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ حکومت ساری پراپرٹی کو لاوارث سمجھ کر کے مسلمانوں کی عبادت گاہوں اور ان کے ہزاروں سال سے سمجھیے 1000 سال سے چلتی ہوئی ایک روایات اور وقفہ یوزر جو خانہ کعبہ ہے، وقفہ یوزر ہی تو ہے، کوئی ڈیڈ تھوڑی ہے. اس کی ڈیڈ دکھا سکتا ہے. یہ تو ذکر ہے، کہتے ابراہیم اسماعیل نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھایا، کیونکہ لکھی ہوئی ڈیڈ تو نہیں ہے. اور ایسے ہی ملک کے ہزاروں مندر ایسے ہیں جو قدیمی ہیں، ان کی کوئی ڈیڈ نہیں ہے. اور ہندو انڈومنٹ میں لکھا ہوا ہے صاف صاف کہ کوئی نان مسلم جو اس ہندو انڈومنٹ میں نہیں ہو سکتا. بنارس کے معاملے میں لکھا ہوا ہے، کرناٹکا میں لکھا ہوا ہے، بہار اڑیسہ میں لکھا ہوا ہے. تو پھر کیا زبردستی لوگوں کو تھوپنا کیوں کر جائے؟ ابھی میں ایک مثال آپ کے سامنے آپ کے مادھیم سے دینا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچے گا جو لوگ مسلمانوں کی جو اللہ کے نام کی پراپرٹیاں ہیں، مسلمان اس کے دیکھ بھال کر رہے ہیں، وقف بورڈ دیکھ بھال کر رہا ہے. ابھی آج کی ڈیٹ میں دلی وقف بورڈ کے سی او تاریخ میں پہلی بار اشونی کمار نام کے ایک آفیسر بنائے گئے. انہوں نے جو شاہی عیدگاہ ہے بڑا ہندوراؤں میں، اس کی کمیٹی کے پاس 100 سال پرانا نقشہ ہے جو اردو میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے نکالا ہے. اور وہ خاص اس مسجد کے سامنے پر مورتی لگانے کے لیے انہوں نے آرڈر کی. وہ چلے گئے تھے، پھر ان کو دوبارہ بھیجا گیا. ایک مسجد اخنجی تھی، کئی سو سال پرانی مسجد. اب سمجھیے کہ اس کے ریکارڈ میں ملا گیا، میرے پاس بھی کسی نے کاغذ بھیجے ہیں اس کے، 1853 یا 54 میں بہادر شاہ ظفر نے اس مسجد کو مینٹین رکھنے کے لیے اخنجی کوئی صاحب حیثیت آدمی تھے، ان کو کہا تھا کہ اس مسجد کو مینٹین کریے، یہ گر رہی ہے، اس کی مرمت کرائیے. اس مسجد کو راتوں رات جو ہے وقف بورڈ کے ایڈمنسٹریٹر نے، اشونی کمار جی نے راتوں رات اس کو غائب کر دیا اور وہاں جا کر کہہ دیا عدالت میں کہ کوئی چیز نہیں. تو جب ایک ایڈمنسٹریٹر یہ کر رہا ہے اخلا ہو جائے گا. جو اس کو نہ عبادت سمجھتے ہیں وہ تو مال مفت دل پہ رحم سمجھ کر اس کو خود مرد کر دیں گے، اور کلکٹر صاحب کو اختیار ہو جائے گا کہ جس جگہ کو چاہیں
اس کو ڈسپیوٹ کر دیں. کوئی بھی کمپلین چلتا پھرتا آدمی دے دے گا, کمپلین اسی وقت ڈسپیوٹ, نماز روک دی گئی. اب آپ کا کچھ نہیں. اور ایسی بے شمار مساجد ہیں جو وقفہ یوزر ہیں, سینکڑوں سال سے ہیں, یک لخت ایک جھٹکے میں ان کا اسٹیٹس آپ ختم کیے دے رہے ہیں. یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. اور ہم نے جیسے پارلیمنٹ میں کہا, ہم آپ کے مادھیم سے اپنے تمام برادران وطن سے کہتے ہیں کہ وقف ہمارے لیے سرخ لکیر ہے. اس ستم کے بعد کوئی اور ستم سہنے کی ہمت ہندوستانی شہریوں میں نہیں. ہماری پارٹی کا, سماجوادی پارٹی کا, کانگریس پارٹی کا اور جتنی بھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں یا جو حلیف جماعتیں ہیں ان کے ساتھ میں, ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم ان حالات میں اقلیتوں کو کے ساتھ یہ ناانصافی, ان کے فنڈامنٹل رائٹ کے ساتھ یہ کھلواڑ برداشت نہیں کریں گے. اگر اس پر موجودہ سرکار نے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار تذبذب میں آ جائے, سرکار ہلنے لگے, کیونکہ سرکاروں کو بنانے اور بگاڑنے اور عزت دینے والا اور کرسی سے اتارنے والا, کرسی پر بٹھانے والا وہ رب ہے جو سب کچھ کر رہا ہے. آپ حضرات کا بہت شکریہ. وقت کے بارے میں علی مولانا نظوی صاحب نے آپ کو تفصیل سے بتایا. میں سمجھتا ہوں کہ آزاد ہندوستان میں مسلمانوں پہ اس سے بڑا طوفان کبھی نہیں آیا. یہ بدنصیبی ہے اس ملک کی کہ حاکم وہ بنے گا جو مسلمانوں پہ ظلم کرے گا. اسی پہ الیکشن لڑے گئے, اسی پہ حکومتیں بنی. لیکن اب جو حملہ ہوا ہے وہ وہ جیسا مولانا نے کہا کہ یہ آخری لڑائی ہے. ابھی تک ہمارے ساتھ مظالم ہوتے رہے اور ہم خاموش رہے, اور ہم نے کچھ غلطیاں کری تھیں. جیسا کہا گیا کہ 2013 میں 1995 کا جو بل تھا اس میں کچھ کمیاں تھیں, یعنی جیسے بیچنے کا قصہ تھا. امبانی صاحب کا جو محل بنا ہوا ہے وہ وقف کی زمین پہ ہے, اور اس کے 11 ممبروں نے اس کو بیچا اور 2 کروڑ روپے وقف بورڈ کو دیے گئے اور باقی جو ان کے ممبر تھے ان کی جیب میں رکھے گئے. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا, اس وقت میں پارلیمنٹ میں تھا, انتولے صاحب منسٹر تھے, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو وقف کے قوانین کو مضبوط کرنا ہے. سچر کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس میں 10واں چیپٹر ہے, اس میں کہا یہ گیا ہے کہ وقف کی زمینوں کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو مسلمانوں کے اسکولوں کا, مسلمانوں کے اسپتالوں کا, کسی چیز کی بھی ضرورت پیسے کی نہیں ہے. بی جے پی نے یہ بل لانے سے پہلے سچر کمیٹی کو یہ کہتے ہوئے کوٹ کر دیا کہ سچر کمیٹی نے کہا ہے کہ صاحب وقف کی زمین پہ قبضہ ہوا ہے, حقیقتاً ہوا ہے, لیکن 2013 میں جو امینڈمنٹ آیا اس سچر کمیٹی, وہ جو سلیکٹ کمیٹی تھی اس کے ہم ممبر تھے. ہم لوگوں نے وہ کوششیں کی کہ جو وقف کی زمینیں ضائع ہو رہی ہیں یا قبضہ ہو رہی ہیں, امبانی کی زمین خریدنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آپ وقف کی زمین بیچ نہیں سکتے. وہ قانونی طور پہ اور شرعی اعتبار سے بھی صحیح یہ ہے کہ جو آپ کو زمین وقف کر دیتے ہیں تو اللہ کے حوالے کرتے ہیں, آپ اس کے مالک نہیں بن سکتے, اس کے مینیجر, اس کے متولی, اس کے ٹرسٹی بن سکتے ہیں. ایک تو یہ شرط لگائی گئی. دوسرا یہ کہا گیا کہ جیسا آپ نے بتایا دہلی کے نئی دہلی اسٹیشن کے سامنے ایک مسجد ہے, اس کی 8 دکانیں 26 روپے پہ اٹھی ہوئی تھیں, بغل کی دکانیں 2500 پہ اٹھی تھیں. تو یہ قانون بنایا گیا 2013 میں
کہ اگر کوئی آدمی ہمارا کرایہ دار وقت کا کرایہ دار ہوگا تو مارکیٹ ویلیو پر ہی اسے دیا جائے گا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جس سے یہ اندازہ ہم لوگوں نے لگایا تھا کہ اگر ہم نے وقت کی زمین کو بچا لیا اور وہ وقت کی زمین کی آمدنی بڑھا لی تو ہماری قوم بھیک مانگنے والی نہیں، بھیک دینے والی ہو جائے گی۔ 10 سال تک اس بل پر کوئی عمل نہیں کیا اس حکومت نے، لیکن ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ شاید مسلمان اب پیسہ دینے والا بن جائے گا، بھیک مانگنے والا نہیں رہے گا، اور وقت کی زمین کو مضبوط کر رہا ہے۔ اس بنیاد پر وہ ایسا بل لے کے آئے جنہوں نے 2013 کے امینڈمنٹ کو ختم کرنے کے لیے اور یہ اعلان کیا، ہمیشہ جب کوئی بل لایا جاتا ہے اور اس کی ترمیم کے لیے کی جاتی ہے تو وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ کوئی وجوہات نہیں بیان کی گئی، ایک دم سے اعلان ہوا اور یہ کہا کہ یہ سلیکٹ اپوزیشن نے اور کچھ لوگوں نے ہنگامہ کیا تو انہوں نے کہا سلیکٹ کمیٹی میں جائے گا۔ اب آپ سلیکٹ کمیٹی میں یہ دیکھیے کہ سلیکٹ کمیٹی جو ہے، یہ بل جو ہے اوقاف کا، کہا حکومت چاہتی ہے تو ایسے ظالموں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے۔ ہم آپ کے بیچ سے اس لیے آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ آواز حیدرآباد سے اٹھے۔ میں دہلی میں رہتا ہوں، لکھنؤ کا رہنے والا ہوں، لکھنؤ کو بربادی کے آخری منزل پہ دیکھ رہا ہوں۔ مجھے بڑی امید ہے حیدرآباد کے لوگوں سے، مجھے معلوم ہے، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب میں حیدرآباد آتا ہوں تو جینے کی آرزو پیدا ہو جاتی ہے، لگتا ہے کہ ابھی کچھ مسلمان زندہ ہیں۔ توقع ہے آپ لوگوں سے، اس کے جو تفصیلات ہیں وہ ہم 24 تاریخ کو وہ سارے لوگ جو جے پی سی کے ممبر ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، پرسنل لا بورڈ کے صدر آ رہے ہیں، جماعت اسلامی کے امیر آ رہے ہیں، رحمان صاحب جن کے زمانے میں 2013 کا بل پاس ہوا تھا، بیماری کے باوجود وہ بھی آ رہے ہیں، صرف آپ لوگوں سے یہ کہنے کے لیے کہ خدا کے واسطے یہ آخری لڑائی ہے۔ ابھی تک تو اگر ہم کو مار دیا، ہم کو لنچ کر دیا تو دوسرا اس لیے خوش رہا یا چپ رہا کہ میرے گھر پہ دستک نہیں۔ اب کوئی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی ایسا امام، ایسا خطیب، کوئی ایسا ارکان جو اب بچے گا اس بل کے بعد۔ اور یہ بل کچھ نہیں ہے، صرف مسلم دشمنی کی وجہ سے، اس کے جواز کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ ہمارے حقوق کو چھیننے کے لیے قانون بھی ہے، ہم قانون میں بھی جائیں گے، لیکن یہ بات جیسے ابھی حضرت مولانا نے کہی کہ اب فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہ ملک کہیں یہ تو نہیں کہ ہمارے سارے راستے بند ہو جائیں۔ ہم گزارش کریں گے کہ آپ کے اپنے قلموں سے، آپ کی اپنی زبان سے اپنی قوم سے کہیے کہ اب اس کے بعد کوئی وقت ہے بیٹھنے کا، اس کے بعد کوئی ایسی چیز ہے کہ تم ابھی کہو کہ نہیں ابھی ہم 2 منٹ اور آرام کریں گے۔ اللہ کے واسطے اگر تم نے اپنے اس بل کو روکوایا نہیں تو یقین کریں کہ نہ کوئی مسجد بچے گی۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے جے پی سی کی میٹنگ میں وہاں کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ وہ جگبندہ پال جو چیئرمین ہیں ان سے کہا تھا یہ بات کہ آپ کانگریس کے نیتا تھے، بابری مسجد گری، ہندوستان کی سیاست بدل گئی، اور آپ اب گاؤں دیہاتوں میں ہر درجن مسئلے ہیں، ان کو کھدواؤ گے تو اس ملک کو جہنم بنا دو گے، اور یہ جہنم بن جائے گا، یہ سمجھنا چاہیے۔ اور جے پی سی کی جہاں تک سوال ہے کہ جے پی سی کی میٹنگ ہو رہی ہے، آپ کے ہاں بھی آ رہے ہیں، وہ جو حضرات جنہوں نے جے پی سی میں نہیں گئے وہ جائیں وہاں، اور کبھی الگ نہ ملیے گا، کیونکہ یہ فوٹو کھینچتے ہیں کہ فلاں صاحب آئے تھے، بات ہو گئی، وہ انہوں نے حمایت کر دی، اس کا ثبوت کیا ہے؟ لیکن جب آپ کمیٹی کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کا ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے۔
میں بار بار اپنے وہاں ویڈیو پہ کہہ رہا ہوں لوگوں سے کہ خدا را JPC کے بسم اللہ حضرات اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی. یہ آخر کب تک چلیں گا صاحب یہ اگر بل کا؟ یہ تھوڑے اجمیر کے اور تقریباً درگاہوں کے مشاہدین جو بل کی تائید کر رہے ہیں اس سے متعلق آپ یہ کیا نظریہ ہے؟ کس نے تائید؟ تھوڑے بل کی تائید کر رہے کئی نہیں تائید جو تو درگاہوں کے لوگ تائید کر تائید رہے کر رہے ہیں ہیں ان سے متعلق دیکھیے میں بتا دوں آپ کو. ایک نام آیا پاسماندہ سماج نے سپورٹ کیا ہے. آپ کے دین میں پاسماندہ اور اشراف کا کوئی خانہ ہے؟ آپ کے دین میں تقویٰ ہے، عبادت ہے. جو تقویٰ کرتا ہے وہی سب سے بڑا ہے. ہم لوگوں میں مسلمانوں میں دو قومیں ہیں، ایک رئیس ایک غریب. یہ نیا ایک پاسماندہ طبقہ نکالا گیا ہے RSS کے ذریعے ہمارے مذہب کو ہمارے دین کو بانٹنے کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دین جس نے یہ کہا ہو کہ تم میں سب برابر ہیں، بڑا وہ ہے جس میں تقویٰ ہے. تو یہ پاسماندہ لفظ کہاں سے آیا؟ ایک نئی چیز اصلاح ہوئی. وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، چند لوگ ہیں جو گئے بھی ہیں، ان کے گھر والے بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں. باقی غیر مسلموں کو بلایا ہے. ہم نے خط لکھا ہے اسپیکر کو بھی، ڈپٹی چیئرمین کو، اپوزیشن کے لیڈروں کو کہ مسلمان کے مسائل پر غیر مسلم کو کیوں بلایا جا رہا ہے. ہم نے یہ بھی خط لکھا ہے کہ جب JPC چل رہی ہے تو امت شاہ بیان کیسے دے رہے ہیں؟ کنٹمپٹ آف پارلیمنٹ ہے. اس لیے کہ یہ چیزیں ہم کو ان سے لڑنی ہے. صرف یہ ہے اگر میری قوم نے ایک آواز ہو کے کھڑے ہو گئے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی حکومت ہو، کیونکہ ایک بڑا طبقہ غیر مسلموں کا آج وہ ہمارے ساتھ ہے. اور اگر ہم اسی طرح سے بزدلی دکھاتے رہے تو وہ بھی ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا، کیونکہ بزدل قوم کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. ہم نے خود دیکھ لیا ہے کتنے ہمارے اپنے تھے جو ہمیں ہمارے حوالے کر کے، قسمت کے حوالے کر کے چھوڑ گئے، اس لیے کہ یہ مری ہوئی قوم ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتی. اب جو بچے ہیں ان کو ساتھ دینا ہے، ان کو دکھانا ہے کہ ہم سوئے تو ہوئے تھے، مرے نہیں. اور یہ بہترین موقع ہے ہندوستان کے ہر جماعت کو، چاہے وہ کانگریس ہو، چاہے سماجوادی ہو، چاہے وہ BJP ہو، جو جماعت بھی ہو، کہ یہ قوم کبھی جاگ بھی سکتی. تو یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. ایک جیسا حضرت نے فرمایا کہ پہلی بار نہ مسلک کی لڑائی ہے، نہ برادری کی لڑائی ہے، نہ کسی کے بڑے یا چھوٹے ہونے کی لڑائی ہے. بہت سے ان لوگوں سے جن سے میرے مراسم اچھے نہیں ہیں، میں ان کی محفلوں میں جا رہا ہوں، وہ میری محفلوں میں آ رہے ہیں. تو جب یہ شکل